ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ النمل ہے، 19ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق بہت نیند آتی، کھڑا ہو جا، چھٹا مارا بچ گیا، کھڑا منہ تو کیا کھڑا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی ثمودا قوم ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا سیدنا صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا، ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ جب کہ وہ تھے، فریقان دو گروہ بن گئے، یختصمون آپس میں جھگڑتے، ہے ایک ہی قوم تھی اور ایک ہی علاقے میں رہنے والی تھی، لیکن دو گروہ بن گئے تھے اور آپس میں وہ جھگڑنے لگ پڑے تھے۔ اور سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دعوت دی، تو ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ وہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ بہت کم لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے، باقی جو ہے وہ کافر رہ گئے۔ اب جو کافر تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ کیا کہتے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، تم کیوں برائی کے لیے جلدی کرتے ہو، گناہوں کے اندر جلدی کرتے ہو، قبل الحسنۃ، نیکی سے پہلے، نیکی سے پہلے برائی میں جلدی کرتے ہو، یعنی کہ ابھی نیکی کوئی کی نہیں، ایمان تم لائے نہیں، شرک کے اندر پھنسے ہوئے ہو، اور برائی کے لیے تم جلدی کر رہے ہو کہ لڑائی پہلے شروع کر دی مسلمانوں کے ساتھ۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، تو اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے یعنی کافر لوگ، طیرنا، ہم منحوس سمجھتے ہیں تمہیں، بدشگونی لیتے ہیں تجھ سے، بکا و بمن معک، آپ سے بھی اور آپ کے ساتھیوں سے بھی، یعنی تم لوگ اور تمہارے ساتھی جو ہیں، اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اور تمہارے ساتھی جو ہیں نا وہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قال، فرمایا سیدنا صالح علیہ السلام نے، طائرکم عند اللہ، تمہاری منوسی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے، یعنی کہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بدبختی کو غالب کر دیا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو تفتنون، فتنے کے اندر پڑ گئے ہو، آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ وکان فی المدینہ، اور اس شہر کے اندر، شہر کا نام حجر ہے، پیچھے سورۃ الحجر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر تسعۃ رہطن، نو رہطن، بدماش لوگ یعنی طاقتور لوگ، نو اس کے اندر لوگ تھے، وہ بدماش تھے، یفسدون فی الارض، یفسدون فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ایسے وہاں پر 9 لوگ تھے، 9 بدماش تھے وہاں کے، اس قوم کے اندر۔ قالو، ان سب نے کہا، جو 9 لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، تقاسموا باللہ،
اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھائیں، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے. یعنی سیدنا صالح علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو والے سے انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم اس نبی کو اور اس کے گھر والوں کو ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ان کے وارث کو، ان کے ولی کو کہہ دیں گے، یعنی جو باقی وارث بچے گا نا، جس نے قتل کا بدلہ لینا ہوگا، ہم اس سے کہہ دیں گے ما شہدنا، ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہم اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے، مہلک اہلہ، جب وہ گھر والے یعنی کہ فوت ہوئے ہیں، جب ہلاک ہوئے ہیں، تو ہم تو وہاں ہے ہی نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کہیں گے ہم تو سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے سے پلان انہوں نے بنا لیا کہ ہم اس اللہ کے نبی کے گھر پہ جائیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیں گے، اور چپ چپ راتوں رات باہر ہو جائیں گے، یعنی کہیں اور پہنچ جائیں گے. پھر اب جب معاملہ بگڑے گا، لوگ کہیں گے اس کا قصاص دو، قتل کا بدلہ دو، تو ہم کہیں گے ہم تو وہاں ہے ہی نہیں تھے اور ہم تو سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ پہلے سے انہوں نے چال چال لی. جیسے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، پیچھے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا ہے کہ جب کافر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ ایک چال چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. تو اس وقت کافر جو ہے نا وہ دار الندوہ کے اندر جمع تھے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر جو ہے نا ایک پلان بنایا تھا کہ ہم سارے جتنے قبیلے ہیں نا، 12 قبیلے ہیں، سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ مل کے نا، یا دو دو بندے مل کے ہم جائیں گے اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اور کر کے بعد میں جب وہ کہیں گے قصاص دو، بدلہ دو، تو ہم وہ کیسے، یعنی کہ ایک یعنی کہ قریش خاندان جو ہے وہ 12 قبیلوں سے بدلہ کیسے لے گا، 12 قبیلوں سے جنگ کیسے کرے گا. ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ قصاص دے دو اس کا، یعنی کہ تم دیت دے دو، تو ہم سارے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کریں گے، 12 قبیلے ہیں تو ان کو اچھی سے دیت دے دیں گے. یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ انہوں نے بھی پلان بنایا تھا نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. تو یہاں بھی حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو قوم سمود کے بھی ان 9 بدماشوں نے اسی طرح کیا کہ وہ انہوں نے بھی چال چلی. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ایک مکر کیا، یعنی بہت بڑی چال چلی. وَمَكَرْنَا، اور ہم نے ایک تدبیر فرمائی، مکرن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا. یعنی ہم نے ایک ایسی تدبیر فرمائی جس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. فَانظُرْ، پھر دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا انجام، عاقبۃ مکرہم، ان کی ان چالوں کا انجام کیسا ہوا. پھر دیکھو ان کی ان چالوں کا انجام کیسا ہوا. کیا انجام ہوا؟ انا، بے شک ہم نے دمرناہم، ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، وقومہم اجمعین، اور اس کی ساری قوم کو بھی تباہ کر دیا. 9 بدماشوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اس کی قوم جو تھی، جو شرک پر قائم تھی، جو اللہ کے نبی کی دشمنی کرتی تھی، جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. کیسے تباہ فرمایا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان فرمایا، باقی جگہوں پہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں ایک جو ہے زلزلے نے آ پکڑا، زلزلہ آ گیا ان کے پاس. اور ایک جگہ پر آتا ہے الصیحۃ، ایک بہت بڑی چنگاڑ آئی. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک چیخ آئی. تو چیخ بھی ہو سکتی ہے، زلزلہ بھی ہے، دونوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ عذاب ان کے پاس آئے اور ان کو جو ہے وہ سب کو تباہ کر دیا. اور صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، تھوڑا سا یعنی کہ وہاں سے علاقے سے ہٹ جائیں، تاکہ وہ علاقے والے جو لوگ تھے وہ سارے تباہ کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں، یہ ان کے گھر ہیں قوم سمود کے. خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے ظلم کی وجہ سے دیکھو گرے پڑے ہیں، گھر ان کے گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے.
ان کے گھر جو ہے نا، ایک دفعہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، غالباً یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے یا غزوہ حنین کا موقع ہے، تو رستے کے اندر یعنی کہ اس جگہ سے گزرے تھے جو قوم سمود پر جہاں عذاب آیا تھا نا، اس یعنی کہ ان کے کھنڈرات وغیرہ جو تھے، ان کے جو تباہ شدہ گھر تھے، ان کے قریب سے گزرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا تھا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، استغفار کرتے ہوئے گزر جاؤ، کہ یعنی کہ جو ان پر بال آئے وہ ہم پر نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو استغفار کرتے ہوئے تیزی سے گزر جاؤ۔ اور بعض نے اس میں سے نا ان کا جو کنواں تھا، یعنی کہ ایک کنواں تھا ان کا کافروں کا، اس میں سے پانی لے لیا تھا، اس سے آٹے بھی گوندھ لیے تھے بعض نے، آپ وہ پانی بھی گرا دو، وہ آٹا بھی گرا دو۔ آگے چلے گئے اور جا کر جہاں پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھیوں کا کنواں تھا، وہاں سے فرمایا یہاں سے پانی لے لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر کافروں پر عذاب آیا ہو وہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کھنڈرات کی سیر کرنے کے لیے بندہ جائے، ٹھیک ہے نا، لوگ جاتے ہیں ہاں سیلاب جیسے کرنے کے یہاں لیے۔ ہڑپا میں جاتے ہیں یا اور جگہ پر، تو عبرت کے لیے جانا چاہیے تاکہ پتہ لگائیں کہ ان پر شرک کی وجہ سے اس طرح عذاب آیا ہے، تو اگر ہماری قوم شرک کرے گی تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، ہماری قوم اگر نبیوں کا انکار کرے گی تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ آمین۔ تعالی فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ لآیۃ لقوم یعلمون، اس بات کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس بات میں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی کہ کافر تو تباہ ہو گئے سارے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب ملے گا، ظاہری بات جہنم کا، اور جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اپنائی، اللہ کا ڈر رکھا، وہ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات عطا فرما دی، اور آخرت میں بھی ظاہری بات وہ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کوئی شرک کرتے ہیں یا اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی ان کی برباد ہے، اور جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر کریم تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔